أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے بچوں، آج ہم سبق پڑھیں گے تختی نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ تختی نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ تختی نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ پیارے بچوں، نون ساکن تنوین کسے کہتے ہیں؟ نون ساکن دزم والے نون کو تنوین دو پیش کے، یہ قاعدے ان کے ہیں، کیونکہ ان میں کب گناہ ہوگا کب گناہ نہیں ہوگا، یہ قاعدے ہیں۔ ان کو ٹھیک طرح سے پڑھنا ہے، تب جب قرآن پڑھیں گے ہمیں پتہ ہوگا ادھر گناہ کرنا ہے ادھر گناہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نون ساکن تنوین کے پڑھنے، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کو پڑھنے میں کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ ساکن اور تنوین کے پڑھنے کے 4 قاعدے ہیں۔ اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ نون ساکن تنوین کے پڑھنے والے کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ ادغام، اخفا، اظہار، پہلا اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا۔ پہلا کون سا قاعدہ ہے؟ اظہار۔ اب یہ ذہن نشین کرنی ہے کہ نون ساکن اور تنوین میں اظہار کب ہوگا؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو نون ساکن تنوین میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اظہار کی معنی کیا ہے؟ گناہ نہیں کرنا ہے۔ نون ساکن تنوین میں اظہار جب آئے گا، نون حلقی آئے گا تو نون ساکن تنوین میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ ہم جوڑ کرتے ہیں، آپ رما کرم۔ نون یا نون زبر حمزہ واو زبر ملاؤ، نون زبر ملاؤ، میم نون زبر من۔ ایسے صاف نون کو پڑھنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف ہا آیا ہے۔ من ہا الف زبر ہا ملاؤ، جیم زبر ملاؤ، را زبر ملاؤ، من ہاجر، حمزہ نون زبر ان۔ دیکھو گناہ آپ کو بتایا کہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں نون ساکن کے بعد عین آیا، حروف حلقی میں سے ہے۔ عین میم زبر ملاؤ، تا زبر ملاؤ، واو نون زبر حا زبر ملاؤ، میم نون زیر من، غین زبر ملاؤ، من غا، فا واو پیش ملاؤ، رادو زیر ملاؤ، ٹھیک ہے؟ باقی سبق انشاءاللہ کل ہوگا۔